محترم پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے ایک پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ترک اسباب کا نام توکل نہیں، برائے کرم چند مثالوں سے اس کی وضاحت فرمائیں۔ ترک اسباب جو ہے نا، اسباب کو ترک کر دے، ہے نا، اور سمجھے کہ یہی توکل ہے، تو یوں اعلیٰ حضرت نے اس کا منع فرمایا کہ اسباب اپنائے، جیسے کہ چھت، دیوار، مکان، یہ سب رکھے تاکہ گرمی سردی سے بچت رہے، بارش سے بچت رہے، چور ڈاکو سے حفاظت رہے۔ اب وہ سارے دروازے کھول دے، اوپن رکھ کر اپنا گولڈ رکھ دے، اپنا سامان رکھ دے، سونا رکھ دے، اور میں توکل کرتا ہوں، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حفاظت کا انتظام کرے، لیکن اسباب کو کافی نہ سمجھے، بلکہ نظر اللہ پاک پر رکھے، مسبب الاسباب پر، کہ جس نے سبب پیدا فرمائے۔ یہ ہے اصل توکل، کہ اسباب کا ترک نہ کرے اور اسباب پر اعتماد کر کے اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ کو بے نیاز ہوتا بھی نہیں ہے، وہ نظر اللہ پر رکھے کہ رب چاہے گا تو ان چیزوں کی حفاظت ہوگی۔ جو لاکر سے بھی چوریاں ہو جاتی ہیں، تو کس طرح لوگ چوری کر لیتے ہیں بعض اوقات، کہ وہ ان کی ٹیکنیک بعد میں پتہ چلتی ہے، اور یعنی ٹیکنیک جو ہے وہ محافظین اور جو ہوتے ہیں انتظامیہ، ان کو بعد میں سمجھ آتی ہے، اس طرح کی ٹیکنیک سے چوری کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ تو یوں مطلب اللہ پر توکل کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا ہمیں، اور یہ توکل کہلائے گا، بھروسہ۔ توکل کے لفظی معنی ہے بھروسہ، تو ہمارا بھروسہ رب پر ہے، لیکن توکل کرنا ہے۔ بھوک بہت لگی ہے نا، کڑکڑا سی بھوک لگی ہے نا، اب بولو کہ میں توکل کرتا ہوں پیٹ بھر جائے گا، تو یہ نہیں چلے گا۔ کھانا کھانا ہے جو حلال غذا ہے، حسب ضرورت کھائیں گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے کہ میری بھوک وہ مٹا دے گا۔ بیمار ہو گیا تو اب یہ کہ بیمار ہو گیا تو میں علاج نہیں کرتا، بھائی اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ تو یہ سارے کام اللہ پاک کرنے پر یقیناً قادر ہے، لیکن یہ مطلب دنیا جو یہ عالم اسباب ہے، تو اب یہ کہ علاج کرے، دوا کرے، اور اللہ پاک پر نظر رکھے کہ اگر وہ چاہے گا تو دوا سے شفا ملے گی، خود بخود دوا مجھے شفا نہیں دے سکتی، یہ ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ کہ بڑے درجے کے جو ہوئے ہیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کا توکل اعلیٰ درجے کا، کہ جب آپ آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ اگر فرمائے تو میں آگ بجھا دوں، تو فرمایا نہیں، تو دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اس آگ سے بچا لے۔ آپ کو یہ بھی نہیں عرض کروں گا، جانتا ہے وہ میرا رب خلیل، آگ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ میرے رب کو پتا ہے کہ میں آگ میں گرا چاہتا ہوں، اب میں عرض نہیں کرتا۔ تو یہ توکل کی بہت اعلیٰ مثال ہے، یہ میری تیری ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اور بھی بعض بزرگوں کے واقعات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل سب سے اعلیٰ۔ جنرلی جو ہم عوام ہیں تو ان کا توکل کی جو مثالیں دی وہ میں نے کہ ہمیں یہی کرنا ہے اور اسی کا حکم ہے، نہ ہمارے میں اتنا صبر ہے نہ اتنا ضبط ہے، لیکن یہ یقینی طور پر یہ عقیدہ رکھنا بالکل ضروری ہے کہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک رب نہیں چاہے گا۔ سب چاہے کچھ نہیں ہوگا، رب چاہے وہی ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔